بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ الکریم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کفار کے مقابلے میں جو قوم مسلمان ملت وہ متحد اور متفق ہو کر لڑتی ہے بنیان مرصوص کی طرح، ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ آج کا دن پوری ملت اسلامیہ کشمیر کے لیے خوشی کا دن ہے کہ ایک بڑی قوت جو قابض ہے، جو قاتل ہے، ہمیں حق خود ارادیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں کرتے ہوئے اور اس کو بہانہ بناتے ہوئے جس طرح لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کی انٹرنیشنل سرحد پر میزائلوں کی بارش کی، ڈرون اٹیکس کیے، مساجد میں نماز میں مصروف معصوم لوگوں کو شہید کیا، شیرخوار بچوں کو قتل کیا اور عزت مآب بہنوں کو شہید کیا، یہ ننگی جارحیت ہندوستان کی پوری دنیا نے دیکھی۔ اب ہم شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ بطور مسلمان ہمارا دین بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ پاکستان نے انتہائی صبر کے ساتھ، فراست کے ساتھ اور پوری عسکری مہارت کے ساتھ معاملات کا انتظار کیا اور پھر ایک ایسا اسٹرانگ جواب دیا کہ جس کی بنیاد پر اس وقت مودی رجیم کے دانت کھٹے کر دیے گئے ہیں۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مودی نے 5 اگست 2019 کو ہماری پوری کشمیر کو انڈین یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کرتے ہوئے دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ مسئلہ کشمیر اب باقی نہیں رہا، اب تو وہ کشمیر کا نام بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار تھا، اور ہماری جملہ سیاسی قیادت کو اس نے گرفتار کر کے تہاڑ جیل میں ڈال دیا۔ ہمارے ہزاروں جوانوں کو وہ ٹارچر سیلز میں مقید کرنے میں کامیاب رہا۔ لیکن اہل کشمیر، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے شہادت اور آزادی کے علاوہ کسی تیسرے راستے کا چناؤ نہیں کیا۔ بے شک کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ تھا اور دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ وہ ہندوستان نے کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا تاکہ معلوم کریں کہ کشمیری اس سب جبر کے باوجود کیا چاہتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج پوری پاکستانی قوم آپ کے صبر اور آپ کی ہمت پر آپ کو سلام کرتی ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر واحد وہ ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر 2 نیوکلیائی قوتیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع ہے۔ تنازعات میں سب سے بڑا تنازع کشمیر ہے، اور جب تک اقوام متحدہ اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرے گا تو انڈیا اور پاکستان اسی طرح آمنے سامنے آتے رہیں گے، اور خدا نہ کرے اگر 2 نیوکلیائی قوتیں اس طرح اکثر و بیشتر آمنے سامنے آئیں گی تو پھر نیوکلیائی جنگ ہونے کا امکان ہے، جس سے صرف بر صغیر متاثر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کا امن طے و بالا ہونے کا امکان موجود ہے۔ لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں آج کی دنیا کو کہ دنیا کے امن اور خوشحالی کی کنجی وہ مسئلہ کشمیر میں ہے۔ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو دنیا امن کا دن دیکھے گی اور اقوام عالم خوشحالی کا دور دیکھیں گے۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سری نگر کا رول مظفر آباد کی طرف شفٹ ہو گیا ہے، اور میں اہلیان کشمیر کو جموں سے لے کر لداخ تک یہ پوری طرح ان کو یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاکھ لوگوں کی کم و بیش قربانی دی ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت کی چادر قربان کی ہے۔ ہمارے نوجوان مقید ہیں، ہماری سیاسی قیادت اس وقت جو تہاڑ جیل میں ہے، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس وقت جو آزادی کا بیس کیمپ ہے وہ پورے کا پورا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، اور وہ 25 کروڑ عوام کا ملک پاکستان یہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جو شمع شہیدان کشمیر نے فروزاں کی تھی اس کو نہ تو پاکستان کی ریاست بجھنے دے گی اور نہ آزاد کشمیر
اور گلگت بلتستان کی حکومتیں اور سیاسی لوگ اور عوام اس کو بجھنے دیں گے۔ ہم اس شمع کو فروزہ رکھیں گے تا وقت یہ کہ ہمیں اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کا موقع نہیں مل جاتا۔ اس لیے میں سری نگر میں، لداخ اور جموں میں بیٹھی ہر بہن اور بیٹی کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر سیاسی اور سماجی کارکن کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھیے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے سر ہمارے دھڑ پر باقی ہیں، یہ کشمیر جہاد کی امانت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم صبح آزادی کشمیر کو لائے بغیر چین اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کی جو عسکری قوت ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، پاکستان کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے انڈیا کے مقابلے میں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ یہ فرزندان توحید کا ملک ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑی قوم ہے، اور یہ ایک ایسی پاکستان کی بہادر فوج ہے کہ جس کا ماٹو اور نصب العین ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ بجا طور پر کشمیر کی امانت ہے، اور انشاءاللہ العزیز کشمیر کی آزادی سے نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹے گی اور نہ عوام پیچھے ہٹیں گے، اور ہم بجا طور پر قائد اعظم علیہ رحمہ کی بصیرت کو آج اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی انہوں نے کشمیر کو اپنی لائف لائن قرار دیا تھا اور کشمیر کو اپنی شارک قرار دیا تھا۔ اب یقین کیجئے کہ اس شارک کو ہندوستان زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، اور پاکستان کی ریاست کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ادراک ہے کہ وہ کیا ہیں۔ جہاں عسکری محاذ پر انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے اور مودی کے غرور کو انہوں نے خاک میں ملایا ہے، اہلیان کشمیر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سفارتی محاذ پر بھی اب پاکستان ایک فیصلہ کن راؤنڈ شروع کرے گا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کونسل کی غیر مستقل ممبرشپ عرصہ 2 سال کے لیے دے دی ہے، اور اس 2 سال کے دورانیے میں پاکستان سلامتی کونسل کے صدر کی پوزیشن بھی حاصل کرے گا۔ آپ یقین رکھیے کہ پاکستان کا جو اسپیشل مندوب ہے اقوام متحدہ میں اور پاکستان کی سلامتی کونسل کی یہ جو غیر معمولی حیثیت ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو بیس کیمپ کا کردار ہے، اور ہمارا جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ اور امریکہ تک بکھرا ہوا، جس میں ہمارے بہت بہادر اور حب الوطنی سے سرشار کشمیری ہمارے موجود ہیں، انشاءاللہ ان ساری طاقتوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور پوری دنیا کو ہم انگیج کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ مسئلہ کشمیر اپنے عادلانہ حل کے لیے گزشتہ 77 برسوں سے منتظر ہے، اور جب تک دنیا پورے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی تو ہندوستان ہر ماہ و سال کے ساتھ پھر ایک نیا فالس فلیگ آپریشن مرتب کرے گا، وہ سنتاس معاہدے سے باہر نکلے گا، اسی طرح وہ جناب جنگ کی دھمکیاں دے گا۔ لیکن اگر کشمیر جو میں سمجھتا ہوں کہ کور ایشو ہے، اس کو پاکستان اپنی ڈپلومیٹک اوفینس کے ذریعے پوری دنیا کو باور کروائے گا تو ہم اس نتیجے پر پہنچا دیں گے پوری دنیا کو کہ تحریک آزادی کشمیر کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اہلیان کشمیر کو قابض اور قاتل بھارتی افواج کے خلاف مزاحمت کا ہر حق دیتی ہیں، اور اس حق میں عسکری جد و جہد بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہم آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان کھڑی باڑ کو کسی طور پر بھی اب گوارا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی ریزہ ریزہ ہوگی، اور ہم اہلیان آزاد کشمیر کو اپنے مقبوضہ کشمیر کے جد و جہد میں شامل اور شریک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم پاکستان سے لوگوں کو نہیں لائیں گے، نہ ہی کسی کو کوئی آئے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اہلیان گلگت و بلتستان اور یہ اہلیان آزاد کشمیر اب کافی ہیں کہ وہ سری نگر کی آزادی کے لیے خون بہانے والے لاکھوں شہداء کے خون کی پہرےداری کا رول ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کشمیر کے آزادی کے دن قریب ہیں، اور ہندوستان اس وقت ٹوٹتا بکھرتا ہندوستان وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ مودی جی کو ہم بتانا چاہتے ہیں
کہ خالصتان کی ایک جوان تحریک وہ آپ سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے. میزورام، ناگالینڈ، منی پور اور آسام کے لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے آپ سے لڑ رہے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ ان ساری علیحدگی کی اور آزادی کی تحریکوں میں جو سب سے لیجیٹیمیٹ تحریک ہے جس کا نام کشمیر ہے، اس کشمیر کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرو. اور مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ نے جو ایک روڈ میپ بنایا ہے اس کے مطابق، اس کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے جرأت پیدا کرو. اگر آپ یہ جرأت پیدا نہیں کرو گے تو پھر ٹوٹتے بکھرتے انڈیا کے اندر جو دیگر تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گی. لہٰذا اب بھی تاریخ کی دستک ہے اہل ہندوستان کے دروازے پر کہ آپ عقل کے ناخن لو، کشمیری قیادت کو رہا کرو، کشمیر میں انسانی حقوق کو بحال کرو، قاتل اور قابض بھارتی فوج کو ہماچل پردیش سے پار دھکیل دو، اور کشمیریوں کو ان کی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعین کی آزادی دو. یہ وہ بہت آسان روڈ میپ ہے. اگر اس پر آپ نے عمل درآمد کر لیا تو آپ کا ٹوٹتا بکھرتا ہندوستان بچ سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی ضد اور ہٹ درمی پر آپ رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ بکھرتے اور ٹوٹتے ہندوستان کو اکٹھا نہیں کر سکو گے. کئی اور آزاد مملکتیں اس ہندوستان کی کوکھ اور اس کی وجود سے جنم لیں گی. آج کے دن ہمارے لیے اہلیان کشمیر خوشی کا دن ہے کہ ہمارا وکیل اور ہمارا فریق اور ہماری حقیقی منزل جس کا پتہ دے کر سید علی گیلانی دنیا سے چلے گئے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو آج ہمارے اس کور ایشو پر پاکستان نے جس طرح خطرات کی آگ میں کود کر ہمارے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے، تو اب انشاءاللہ العزیز آنے والی 20 سالوں تک پاکستان کے اس مجاہدانہ اور اس بہادری کے رول کو کشمیری یاد رکھیں گے. اور کشمیر کا سکول جانے والے بچے سے لے کر اس کا سیاسی اور سماجی رہنما، اس کا ملٹری انالسٹ، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا کہ اب پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے دنیا کی کوئی طاقت الگ اور جدا نہیں کر سکتی. پاکستان نے اپنے فائنینشیل حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو رسک میں ڈالا ہے. پاکستان نے اپنے سیاسی حالات کو دیکھے بغیر اس نے اپنی جوگلر وین کے لیے اس کے قابض اور قاتل دشمن پر میزائل برسائے ہیں. اس کی فضائیہ، اس کے سارے ایئر سسٹم کو جیم کر کے دلی تک گئی ہے، اور اس کی سول آبادی کے بجائے اس کی جتنی بھی ملٹری تنصیبات تھیں اس نے حشر کر کے رکھ دیا ہے. اور اب آنے والی دنیا کی ملٹری سائنسز اس پہ تاریخ لکھے گی کہ پاکستان جو کشمیر کا وکیل ہے، جو آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس کے پاس اتنی قوت کہاں سے آئی. میں بجا طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان کو قوت دینے والی اگر کوئی اس وقت کوئی بہت بڑی ہستی ہے تو وہ شہدائے کشمیر کا لہو ہے، وہ ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں، وہ جنازے ہیں کشمیریوں کے کہ جو پاکستانی پرچم میں لپٹ کر دفن ہونا پسند کرتے ہیں، اور وہ کلمہ طیبہ کا ربط ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہ ایک قوم ہیں. لہٰذا پاکستان اور کشمیر ایک قوم ہے، ایک تمدن ہے، ایک سماج ہے اور ایک جسم ہے. اس کو انڈیا کی قابض اور قاتل افواج جتنے مظالم بھی کر لیں، اس رشتے کو وہ کبھی کاٹ نہیں سکتے. انشاءاللہ العزیز ہم آج کے دن بنیان مرصوص ہیں، ہم آج کے دن اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، اور ہم اپنے جائز حق کے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مظفر آباد سے لے کر کراچی تک، اور کہنا چاہیے کہ مظفر آباد اور گلگت بلتستان سے لے کر اسلام آباد تک ہم ایک قوم ہیں، بنیان مرصوص ہیں. آج اللہ کی محبت ہمیں میسر ہے، اللہ کی تائید ہمیں میسر ہے، اور ہم صبح آزادی کشمیر کو لانے میں کامیاب ہوں گے.